اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس وقت سب سے زیادہ جو شخصیت جو ہے وہ ایکٹیو تھی وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ جب جو بائیڈن حکومت میں آئے تھے، یعنی جس وقت پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے تھے، اس وقت سب سے پہلے جو ملاقات کرنے والا شخص تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا بیٹا تھا، جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اور وہ یہاں سے فلائٹ کر کے گئے اور وہاں جا کر پھر ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی اور اس کے ساتھ حسین حقانی صاحب جو ہے مشہور زمانہ وہ ہیں صحافی، وہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب غائب ہو گئے۔ 3 دن غائب اس طرح ہو گئے کہ جہاں انہوں نے جانا تھا اپنی منزل پر، اپنے پتنی گھر گئے یا اپنے جہاں ان کو ریسیو کر کے لے جایا گیا گیسٹ ہاؤس کے اندر، وہاں پر وہ پہنچ گئے جی۔ اس کے بعد 3 دن تک ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں تھے، کدھر تھے۔ اس کے بعد پھر اچانک نمودار ہوئے اور خبریں آئیں مارکیٹ کے اندر کہ ان کی چند اہم جو شخصیات ہیں امریکہ کی، بیوروکریٹس اور دوسری تیسرے جو لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر پاکستان آئے اور آ کر ایک بیان داغا جی کہ تیاری کر لو جیالو، 8 ماہ کے بعد الیکشن ہوں گے۔ پھر اس دوران انہوں نے لانگ مارچ کیا۔ لانگ مارچ کرنے کے بعد جناب تیاری شروع ہو گئی۔ اسی دوران سائفر آ گیا۔ سائفر آنے کے بعد جناب پھر معاملات جو ہیں اور طرف چلنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے مہنگائی مارچ بھی ہوا، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ اس سے پہلے مولانا صاحب کا بھی مارچ ہوا، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ یعنی یہ چوتھا مارچ تھا۔ اس کے اندر تحریک لبیک کا بھی ایک دھرنا تھا جو خون ریز دھرنا تھا، اور اس کے اندر جو جانی مالی نقصان ہوا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، مہنگائی اور اس طرح بے شمار جو بیانیاں وہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب عمران خان صاحب نکل گئے، جب سب سے پہلے رجیم چینج ہوا، اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس آباد کیا۔ پھر خدا کی کرنی عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد پھر انہوں نے بندر بانٹ کی اور وزارتوں کے مزے لیے، خزانے کو جو جس طرح تقسیم کرنا تھا وہ کیا، فنڈ جاری کیے، IMF سے معاہدے کیے، اسی دوران نجکاریاں کی، اسی دوران بل پاس کیے۔ بل پاس کرنے کے بعد پھر وہ وقت آ گیا جی جب نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار ہونا شروع ہو گیا۔ گاہے بگاہے جو ہے وہ اس کی خبریں آنے شروع ہو گئیں۔ عمران خان صاحب کو اس دوران گولیاں بھی لگ گئیں، عمران خان صاحب پر 200 FIR بھی ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جناب جیل میں بھی چلے گئے اپنا توشہ خانہ کیس کے اندر۔ پھر ان کو باہر نہ نکلنے دیا گیا۔ جب کنفرم ہو گیا کہ اب عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے، پھر نواز شریف صاحب جو 4 ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے، پھر 4 سال کے بعد وہ پاکستان آئے۔ اس دوران آصف علی زرداری صاحب دبئی میں کیا کرتے رہے، ادھر ادھر جو کچھ کرتے رہے، وہ ساری باتیں اب منظرنامہ آپ کے سامنے ہے جی۔ اب جس وقت نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کر گئے، پاکستان لینڈ کرنے کے بعد ان کو سرکاری پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا۔ سرکاری افسران جو ہیں سر بسجود ہو گئے اور تمام نظام پاکستان جو ہے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ سب نے نواز شریف صاحب کے جوتے جو ہیں پالش کیے، اور پالش کرنے کے بعد جناب چمکائے، چمکا کر پھر چاٹے پورے نظام نے۔ اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کو ذرا فکر لاحق ہونا شروع ہوئی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف پر تو ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی کہ جو کیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف، اسی طرح کا کچھ کام جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی شروع ہو گیا۔ ان کے 1100 لوگوں کی لسٹیں بن گئی، نیب نے تیار کر لی، کچھ اور اداروں نے، FIA نے اور دیگر اداروں نے تیار کرنا شروع کر دی، کچھ ان کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اسی دوران جناب پھر MQM جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ بختر بند کے اندر بند ہو گئے اور اپنے بیانات جو ہے محدود کر لیں، توپوں کو رخ جو ہے وہ ان کو زمین کی طرف کر دیا۔ اب انتظار کر رہے ہیں جی کہ مہاجروں کو کب لوٹنا ہے۔ اس دوران آصف علی زرداری صاحب نے گاہے بگاہے جو ہے مفاہمت کا پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ کی جناب تمام مقدمات بھی ختم کروا دیتے ہیں، تمام کچھ کروا دیتے ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بار بار منظر عام پر آئے اور انہوں نے جناب مختلف اوقات میں جو بیان اپنے دینے شروع کیے، جس طرح جوید لطیف صاحب بیان دیتے ہیں اور وہ سمجھے کہ نواز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں یا مریم نواز صاحب بیان دے رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جی جو جب بولتے ہیں تو وہ سمجھے نواز شریف صاحب کا بیانیہ بول رہے ہیں۔ اسی طرح خورشید شاہ صاحب جو بولتے ہیں وہ سمجھیں کہ
آصف علی زرداری صاحب بول رہے ہیں. اب خورشید شاہ صاحب نے کہا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کی حکومت کرائی. اور اس کے بعد جناب اب جو حالیہ بیان آیا اس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور زیادتی بھی اس طرح ہو رہی ہے کہ ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو اس دن ریمارکس آئے تھے، میں نے اس دن بھی آپ کو ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اب اس پر ایک آدھ درخواست جو ہے وہ دائر ہوگی اور عارف علوی صاحب کو ایوان صدر سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جو مطلب کہ اپنا راستہ کانٹے تمام قسم کے صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی صدر پاکستان کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ بھی پورا کرنے کا ٹائم آ گیا. اب دیکھتے ہیں جی عارف علوی صاحب ایوان صدر چھوڑتے ہیں یا نہیں. جب انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب جس دن سے پاکستان آئے ہیں اس دن کے بعد انہوں نے نہ کسی کا فون سنا، یعنی آصف علی زرداری صاحب کا فون نہیں سنا. خورشید شاہ صاحب نے تو نہیں فون کرنا، بلاول بھٹو صاحب کا فون نہیں سنا ہوگا، بلاول بھٹو صاحب کا نواز شریف صاحب نے فون نہیں سنا. انہوں نے فون سننا جی جن کا سننا ان کا سن رہے ہیں، باقی جن کو سنانا ان کو سنا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی فون نہیں کرنا، نہ انہوں نے مفاہمت کرنی ہے. خورشید شاہ صاحب کے بیان سے لگتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس کشتی کے اندر سوار ہے جو منجھار میں پھنس گئی ہے. وہ اب کنارے کی تلاش میں ہے. اب کنارہ یا پاکستان تحریک انصاف کا کندھا لے کر مل سکتی ہے یا پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ان کو جناب کوئی سپیس دے، اور پنجاب کے اندر یا دیگر جو خطرات ان کو سندھ کے اندر لاحق ہو گئے ہیں اس کے اوپر وہ اپنے خدشات الفاظ کے اندر ظاہر کر رہے ہیں. یہ آنے والے دنوں کے اندر کہانی بڑی لمبی ہوتی جائے گی. پھر جناب بیانیہ جو ہے وہ پرانا 90 والا وہ شروع ہو جائے گا. بہرحال کہ جی خورشید شاہ صاحب نے کہا جی کہ اس وقت نواز شریف صاحب خاموش، لیکن ان کی خاموشی میں بہت کچھ طوفان ہے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش، وہ بہت بڑا طوفان ہے جی. یہ اپنا شہباز شریف صاحب نے کل جو ہے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا ہے. اب باقی خبریں پھر جناب اگلی ویڈیو کے اندر.